کریم اما بعد، جناب صدر، ارباب علم و دانش، اساتذہ کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھی، آج کی اس بزم خطابت میں مجھے اس موضوع پر اذن خطابت عنایت وہ ہے تعلیمی عمل میں جدیدیت وقت کی اشد ضرورت ہے۔ نہ الساکین نہ پیمان نہ گفتم، حدیث عشق بے باکان نہ گفتم، شنیدم آج از پاکان امت ترا بشو یہ رندہ نہ گفتم۔ جناب والا، علم عجائبات قدرت میں سے ہے، اس میں ایٹم سے زیادہ قوت و توانائی ہے۔ یہ جمالیاتی تخنیکی قوت کا لامتناہی سرچشمہ ہے۔ سریر ہم سورہ اسرافیل ہے، اس میں تاثیر کن بھی ہے اور اس کی ضرب حالی ہے۔ جناب والا، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب انسان کا مسکن غار تھا، جہاں وہ پتھر سے پتھر رگڑ کر آگ جلاتا تھا۔ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب تمام تر سنہری اور پہلے اخلاقی اقدار انسان کے شعور اور لاشعور میں موجود نہ تھی۔ اور اب جناب والا، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب انسان تہذیب و تمدن کا سنہری تاج پہن کر شرف انسانی کے باوقار لقب سے ملک ہوا۔ اور اب میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب کسی انسان نے ناقابل تسخیر پانیوں کو مسخر کرنے کے بعد چاند ستاروں پر کمانڈیں ڈالنی شروع کی۔ اور اب میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب فضائے بسیط گردو انسان کی مٹھی میں سما گئے اور دنیائے آب و گل کے بے شمار خزینے انسان کے تصرف میں آ گئے۔ لیکن کون سے انسان؟ جناب والا، ان انسانوں کے جنہوں نے علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا، جو سطحی اور معمول علم حاصل پر قائم نہ ہو بلکہ شبانہ روز جدیدیت کی تلاش میں رہے۔ اب یہ اعزاز ہمارے مسلمان سائنسدانوں کے پاس قدرت کے سربستہ رازوں کی کھوج ان کا وظیفہ ہے۔ جب پیرو اس وقت جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، جب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں نئی نئی مہمات سر کر رہے تھے، لیکن جناب والا، تاریخ نے ایسا پل ٹکایا کہ ہمارے اجداد کے پاس دولت آ گئی، حکومت آ گئی، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا۔ ورنہ گلشن میں علاج وہ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں علم کی ذمہ لیے دنیا پر حکومت کر رہے تھے۔